سنت جو ہمارے نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، ہے نا. اور ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہے. جس کے اندر سنتیں نہیں ہیں وہ کامل ولی بھی نہیں بن سکتا اللہ کا. اور سنت خود اپنے اندر ایک کرامت رکھتی ہے نا. تو میزبانی کسے کہتے ہیں؟ میزبانی کہتے ہیں اگر کوئی ہمارے گھر آئے تو جو ہم اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں تو خاطر مدارت کرنے والے کو میزبان کہتے ہیں اور آنے والے کو مہمان کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو میزبانی کی سنت پڑھانے سے پہلے ایک جملہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، سنا تھا کہ مہمان کو گھر آئے دیکھ کر منہ بنانے والا شیطان کی ماں ہے. کیا کہا؟ آگے نہیں ہوتا ہے کیا ہے آگے لوگ منہ بناتے ہیں نا. تو کہا کہ اس طرح سے کرنے والا شیطان کی ماں ہے. مہمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہمارے لیے سمجھے تحفہ ہے. ایک کیا ہے؟ تحفہ ہے. تو میزبانی کے متعلق سنتوں میں پہلی سنت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرے. کس کا اکرام کرے؟ مہمان کا، یعنی مہمان کی عزت کرے. اکرام کرے یعنی عزت کرے، ان کی خاطر مدارت کرے. اور کہا کہ اکرام کا مطلب کیا؟ اس کے کھانے پینے، اس کے قیام کا، اس کے آرام کا بہتر جو ہے بہتر سے بہتر انتظام کرے. کیسا انتظام کرے؟ بہتر سے بہتر. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں مہمان آئے اور ہمارے یہاں رکھی ہے کھوئے والی مٹھائی. کیا رکھی ہے؟ اور ہم نے سوچا مہمان کو خالی کھجورے ہی کھلا کر بھیج دیتے ہیں. مٹھائی تو میرا بیٹا کھائے گا، اسے بڑی پسند ہے. سمجھ رہے؟ تو مہمان آیا ہے، مہمان اللہ کی طرف سے مہمان ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ تو مجھے بڑی پسند ہے، یہ تو میں کھاؤں گی. اور مہمان کا ہم نے اکرام کیا؟ ایسا نہیں کیا، لیکن جو اچھی والی چیز تھی نا، نہیں بہت مہنگی مٹھائی ہے، یہ تھوڑی نا مہمانوں کے سامنے رکھ دوں گی. کاجو کتلی رکھ دوں میں مہمانوں کے سامنے؟ 1,500 روپے کلو لائی ہوں میں نے. سمجھ رہے؟ تو کیا ایسے مہمانوں کے آگے رکھنے لائی ہوں؟ صرف یہ تو گھر میں کھانے کے لیے آئی ہے. تو مہمان ہمارے گھر میں جو اچھا سے اچھا ہے وہ ہمیں مہمان کے آگے رکھنا ہے. سمجھ؟ بہتر سے بہتر مہمان کا اکرام کرنا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہ ہو. جس کے اندر مہمان نوازی نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں. اچھا، اس پوائنٹ پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. اکثر میں نے دیکھا ہے، معاف کرنا لیکن مہاراشٹر والوں میں اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے گھر کوئی چلا جائے تو پوچھتے پانی لاؤں، پانی لاؤں. سمجھ رہے؟ یعنی ان کو ایک گلاس پانی دینا بھی اتنا بھاری ہوتا ہے. اکثر، میں سب کو نہیں بول رہی ہوں، اکثر یہ عادت ہوتی ہے مہاراشٹر والوں میں. وہ کہتے ہیں پانی لاؤں، پانی دوں. یعنی تمہارے یہاں اگر کوئی آ کے کرسی پر بیٹھا ہے تو تم اس کے لیے جا کر پانی لے کر آ جاؤ. سمجھ گئے؟ یہ پوچھنا کہ پانی لاؤں یہ اچھی بات نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ سانس لے لے گا تو پانی فوری طور پر تو مہمان نہیں پیے گا. پانی جو ہے وہ فوری طور پر مہمان نہیں پیے گا. سمجھ رہے؟ تو سانس لے گا تب پیے گا. لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ پانی لے جا کے رکھے. کوئی نیچے سے خرید کے بسلیری کی بوٹل ہمیں لانی پڑ رہی ہے. ہاں، پانی اگر ہم کو ایسا لگ رہا ہے ہمارا پانی بڑا مہنگا ہے، فلٹر کا پانی ہے اور یہ ایسا ہی پھینک دیں گے مہمان، تو ہم پانی اور پیالہ لے جا کے رکھ دیں، پانی اور گلاس لے جا کے رکھ دیں. جتنا پانی مہمان کو چاہیے ہوگا وہ اپنا نکال کے پی لے گا. اگر ہمیں پانی کی اتنی چنتا ہے تو، اگر ہم ریگستان میں رہتے ہیں، پانی کی اتنی چنتا ہے تو ہم پیالہ اور پانی رکھ دیں. مہمان کو 1 گھٹ پینا ہوگا تو 1 پیے گا، 4 گھٹ پینا ہوگا تو 4 پیے گا. لیکن مہمان سے یہ پوچھنا پانی لاؤں، پانی لاؤں، سمجھ؟ یہ غلط ہے. ہاں، یہ پوچھ لیا موسم ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سادہ پانی دوں کہ ٹھنڈا دوں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پانی لاؤں یہ بہت بری بات ہے. تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے مہمان اگر ہمارے یہاں کوئی آیا ہے تو اس کو پانی پیش کرنا. دوسری بات، بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے صرف پانی پلا دیا اور ختم.
اور مہمان 1 گھنٹے بیٹھا رہا اور ہم نے پانی پلا کے بھیج دیا اسے، تو ہمارے گھر میں جو کچھ ہے ہم اس کو پانی کے ساتھ پینے کے لیے دے دیں، یا پھر ایک کپ، چونکہ یہ مہاراشٹر میں ہم رہتے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں ہی یہ رواج ہے چائے کا، تو ایک کپ چائے پوچھ لیں، سمجھ رہے؟ تو مہمان جو ہے اس کا اکرام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، کون کہہ رہا؟ اللہ اس کے رسول کہہ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہہ دی، آپ لوگ سوچ سکتے ہو کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی اس شخص کے اندر کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، اس شخص کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے جو مہمان نواز نہ ہو، اس کے اندر مہمان نوازی نہ ہو۔ مہمان نوازی مطلب 1 گلاس پانی پلا دیے مہمان نوازی ہو گئی؟ مطلب مہمان نوازی مطلب تم اپنے گھر میں جو ہے وہ پیش کرو، یہ مہمان نوازی ہے۔ اسے تکیہ پیش کرو، آگے آئے گا آپ لوگوں کو کہ اور کیا کیا سنتیں ہیں مہمان کے ساتھ اکرام میں۔ تیسری بات ہے، حدیث میں آتا ہے انسان کی نہایت کمزوری میں سے ہے کہ اپنے مہمان سے خدمت یعنی کام لے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، یعنی کمزور، یعنی یہ مطلب کمتر انسان بول سکتے ہیں، یا کمزور انسان ہے یہ، تو سمجھے؟ کمزور یعنی جسمانی کمزور نہیں، جسمانی کمزور نہیں، یعنی نیچا مطلب لو لیول کا انسان ہو گیا یہ، کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آیا ہے اور تم کہہ رہے ذرا میری دھنیا صاف کر دو۔ تمہارا مہمان 3 دن تک ہے۔ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، ہماری پھوپھی آئی ہے، ہماری خالہ آئی ہے، خالہ کی بیٹی آئی ہے، ممانی آئی ہے، جو بھی آئے ہیں، ہم نے ان سے کام نہیں لینا ہے، سمجھے؟ وہ بہت ضد کر رہے ہیں، ارے کیا ہوا یہ وہ، تو پھر ایک الگ بات ہے بہت ضد کرنے کے بعد، لیکن کوشش یہ نہیں، آپ بیٹھیے، آپ تو اپنے گھر کرتے ہی ہیں نا کام، آج مجھے موقع دیجیے، میں آپ کی خدمت کروں، آپ آج آرام کیجیے، سمجھ رہے؟ تو ہماری کوشش ہی ہو، لیکن بہت ضد کریں، نہیں لاؤ نا میں کر دوں، لاؤ میں کر دوں، ہوتا ہے محبت میں بہت ضد ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ تھوڑا سا بیٹھ کے بس لہسن ہی صاف کر دیں، باقی میں کر دوں۔ بہت ضد کر رہے ہیں، ہم کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، بہت منع کرنے، لیکن ہمارا پوری کوشش دل سے یہ ہو کہ وہ اس طرح سے ہو، سمجھے؟ دیکھو 2 بات ہے، 2 بات، ایک بات یہ کہ ہم اگر کسی کے یہاں جائیں، میری استاذہ کہتی ہے بچوں کو تم کسی کے گھر تعلیم بھی لینے جا رہی ہو نا، تو تم اس کے گھر کا شورا ایک درست کر کے آ جاؤ، تم اس کے گھر کا اتنا کام تو کر کے ہی آ جاؤ، سمجھ رہے ہو؟ کہ تم کسی کے گھر گئی ہو تو بغیر کام کیے نہ آنا، تمہارے اندر یہ عادت ہونی چاہیے، یہ ہے تربیت، یہ کیا ہے؟ تربیت۔ اب آپ کہو گے آپا نے بولے مہمان کوئی کام نہ کرے تو میں کسی کے گھر جاؤں تو میں تو کچھ نہیں کروں گی۔ اب جوان بیٹیاں جاتی ہے اپنی پھوپھی کے گھر، چاچی کے گھر، بڑی امی کے گھر، خالہ کے گھر، اور آرام سے کھا پی کے ہاتھ دھل کر آ جاتی ہیں، تو یہ اکرام کے خلاف، یہ ہماری کیا کہنا چاہیے، تربیت کے خلاف بات ہے۔ ہماری تربیت کیا ہو، ہم ضد کریں، نہیں نا پھوپھی دیجیے نا، میں بھی تو آپ کی بھتیجی ہوں نا، بیٹی ہوں نا، کیا میرا حق نہیں ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤں؟ آپ تو روز ہی کرتی ہے، تھوڑا سا آج آرام ہو جائے آپ کا۔ ہم ضد کر کے کچھ نہیں تو دسترخوان لگانے میں یا دسترخوان سمیٹنے میں ہی ان کی مدد ہم نے کر دی، بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہماری تربیت، یہ ایک بات۔ اور مہمان نواز جو ہوتا ہے، جس کے گھر مہمان آئے ہیں، ان کی تربیت کیا ہونی چاہیے، ان کا اخلاق کیا ہونا چاہیے کہ وہ ضد کرے، وہ منع کرے، نہیں بیٹا مت کرو، آپ کہاں تم میرے گھر آتی ہو، بھلے بھتیجی لگتی ہے، چھوٹی ہے، لیکن ہم کیا بیٹا تم میرے گھر کہاں جلدی آتی ہو، اب تو شادی بھی ہو گئی، جلدی آنا بھی نہیں ہوتا ہے تمہارا، تم تو کتنی دور چلی گئی ہو، تو میرے گھر کہاں آتی ہو، تو ہم کہیں وہ ان کی محبت ہے، سمجھ رہے؟ وہ ان کی محبت ہے، بیٹا بیٹھو تھوڑا آرام سے بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، یہ ان کی محبت ہے، لیکن ہم نے ضد کی، یہ ہماری محبت اور اکرام ہے۔ 2 باتیں ہیں، سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی؟ نہیں تو آپ کہو گے آپا نے تو مہمان نوازی، مہمان سے کام لینے منع کیا ہے، تو ہم تو جائیں گے اور ہاتھ دھل کر کھا پی کر پلیٹ سرکا کے آ جائیں گے، ہے نا؟ تو بہت ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس چیز کا بہت میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی جوان بچیوں کو دیکھا ہے جو اپنے بڑوں کے گھر جاتی ہے، چچی لگے، بڑی امی لگے، خالہ لگے، پھوپھی لگے، اور آرام سے کھا پی کے نکل جاتے ہیں۔ کتنی غیرت کی بات ہے نا، یعنی ماں کی یہ تربیت ہے کہ تمہارے بڑے تمہارے سامنے کام کر رہے ہو اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ ہمیں حیا آئے، ہمیں غیرت آئے، ہمیں شرم آئے، سمجھ رہے؟
یہ تربیت ہونی چاہیے. ہر بچی اپنی ماں کو ماں اپنی بچی کو یہ تربیت دے. ہاں تو جو یہاں پر خیر ہم مہمان نواز ہے، سامنے والا مہمان ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مہمان سے کام نہیں لینا ہے. تو کہا انسان کی کمزوری یعنی کمتر ہے وہ انسان جو اپنے مہمان سے خدمت لے، جو اپنے مہمان سے کام کروائے. ذرا بھاجی کاٹ دینا، ذرا آٹا گوندھ دینا، ذرا روٹی سکوا دینا. سمجھ رہے؟ تو یہ کمتر انسان کی کمزوری ہے، وہ کمزور انسان ہے. ایسے چوتھا، مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ وہ شرم محسوس کرے گا وہ اکیلے کھائے. مہمان کے سامنے ہم نے سامان رکھ دیا لا کر، اب ہم بھی اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. تھوڑا تھوڑا مطلب تھوڑا تھوڑا، پورا جلدی جلدی ہم نے کھا لیا. بیچارہ مہمان سوچے بھئی ایک ہی انڈے کی پیس ملی تھی، 3 پیس تو بیچارے مہمان نواز نے ہی کھا لی. سمجھ رہے؟ تو ایسا نہ ہو، ہم مہمان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بیچ میں کھاتے رہیں تاکہ اسے کمفرٹیبل لگے، اور ان کو پوچھتے بھی رہے لیجیے نا، کھائیے نا. تو مہمان کے ساتھ مہمان نواز کا کھانا سنت ہے. سمجھ رہے؟ اب دیکھو یہ سنت ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ سنت ہے. تو اب ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، ہم نے دسترخوان سجایا، اب ہم نے کہا لیجیے نا، تو اس نے کہا آپ بھی لیجیے نا. ہاں میں لیتی ہوں، پہلے آپ لیجیے. پھر جب ہم اٹھائے لینے کے لیے تو ہم کہیں کہ میں نے پڑھا ہے کہ مہمان کے ساتھ مہمان نواز بھی اگر کھاتا ہے تو سنت ادا ہوتی ہے. کیا ادا ہوتی ہے؟ سنت ادا ہوتی ہے. تو بس سنت میں بھی ادا کر لوں، آپ بھی کھائیے. سمجھ رہے؟ تاکہ انہیں ہم نے ایک سنت کی دعوت پہنچا دی. سمجھ رہے؟ اب وہ بھی اپنے گھر میں کسی مہمان کے ساتھ کھائیں گے تو انہیں، کھاتے تو پہلے بھی تھے ہم مہمان کے ساتھ، لیکن اب کھا رہے ہیں تو سنت کا خیال کر کے. اور جب سنت کا خیال کر کے کھائیں گے تو نیکیاں ملے گی. اللہ کی نظر میں یہ چیز پسندیدہ عمل ہے نا، اللہ کی نظر میں یہ بات. آگے دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے. کون سا ارادہ؟ فرماتے ہیں اسے تحفہ بھیجتے ہیں اللہ. اور وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سے معلوم کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ اچھا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اسے اللہ تحفہ بھیجتے ہیں. تو صحابہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ بھیجتے ہیں؟ تو کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مہمان. وہ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ مہمان. ہمارے لیے ہمیں زحمت لگ رہی ہوگی کہ ابھی تو چائے وائے بنا کے برتن سمیٹ کے ہم آرام سے بیٹھے تھے، لو بھائی اب مہمان آ گئے، ہے نا. ہمیں زحمت لگ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک تحفہ ہے. کیا اللہ کے نزدیک تحفہ ہے؟ اور مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. ہم یہ نہ سوچے کہ ہم نے اسے بڑھیاں بڑھیاں کھلایا ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ کھلا پلانے کے بعد میں تو جاؤں تو ایک چائے نہیں پوچھتے جلدی. میرے گھر آتے ہیں تو میں تو بھجیا بھی بنا کے دوں، باہر سے وہ فیمس سموسا ملتا ہے وہ بھی منگا کے دوں، چائے کافی سارے انتظامات ہوتے ہیں، جاتے جاتے آئس کریم بھی کھلا دیتے ہیں ہم. اور ان کے گھر میں ایک پیالے چائے بھی نہیں ملتی ہمیں. تو یہ نہ سوچے وہ جو ہمارے گھر کھا رہا ہے نا، وہ اللہ نے ہمیں ایکسٹرا رزق دیا تھا اس کے لیے. وہ مال اللہ نے، وہ کھانا، وہ اناج اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے ہی دیا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ بہت گہری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک سنتوں کو، ایک ایک حدیث کو عافیت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب مہمان جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت کرا جاتا ہے. اوہو، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ مغفرت کرانے کے لیے بڑے سے بڑے نیتا کے پاس پہنچ جاؤ، بھائی نمبر لگا کے کھڑے مغفرت کر دو. فارم بھر دیں گے وہ لاڈلی یوجنا کا، لیکن مغفرت کروا دیں گے؟ پیسہ دے دیں گے، مغفرت کروا دیں گے؟ بڑے بڑے ملک میں چلے جاؤ، مغفرت کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے. مغفرت اللہ کرتے ہیں. کیسے؟ مہمان کو کھلایا پلایا، وہ نکل کے جا رہا، اللہ نے مغفرت کر دی ہماری. کچھ عبادت کرنی پڑی؟ بیٹھ کے مہمان کو کھلایا پلایا، ہنسی مذاق کی، دل لگی کی، وہ تو چلے گئے. ہمارا بھی ٹائم آیا گیا ہو گیا ہے نا. اچھا لگا ہمیں بھی. اچھا لگتا ہے جو انسان خوشی سے مہمان کا اکرام کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو دل خوش ہوتا ہے نا. الگ الگ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، بہت دن بعد ملنا ہوتا ہے. تو اب ہم نے کوئی عبادت کی، اللہ سے توبہ استغفار کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مہمان جا رہا ہے، مغفرت کراتے جا رہا ہے تمہاری. سمجھ رہے؟
چھٹا پوائنٹ دیکھیے، مہمان کے کھانے پر جو خرچ کیا جائے گا اس کا اللہ حساب نہیں کریں گے. اب مہمان آئے تو تندوری بھی منگا لو، پیزا بھی منگا لو، جو جو کھانے کا دل ہوتا ہے سب منگا لو، مہمان کے سامنے رکھ دو، جو جو مہمان کھائے تو ہمیں بھی کھانے ملے گا. اللہ اس کا حساب نہیں کریں گے. مطلب کیا ہے؟ قرض لے لے کے منگانا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جتنی طاقت، جتنی قوت، جتنی استطاعت اللہ نے ہمیں دیا ہے مالی اعتبار سے، ہم اچھے سے اچھا مہمان نوازی کریں. اور جو ہم نے مہمان نوازی میں ان کے سامنے دودھ ہے، چائے ہے، بسکٹ ہے، جو بھی ہم نے ابلے انڈے ہیں، مرغی ہے، فرائی ہے، جو بھی ہم نے رکھی ہے ان کے سامنے، بکرے کی بھنی ہوئی ران منگا لی، رکھ دی. آج کل تو ایسے کہاں ہوتا ہے جلدی کہ کوئی مہمان آئے اور ران وان بنوائی گئی ہو. یہ تو وہ دور تھا جب لوگوں کے دل بڑے ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے گلاس میں دودھ پیش کیا جاتا تھا، ہے نا. آج تو دودھ کا بھی رواج نہیں ہے اور گھروں کے گلاس بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. پہلے تو لوگوں کے گھروں میں اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے اور اس میں کیا پیش کرتے تھے؟ پانی نہیں، دودھ پیش کرتے تھے. تو دل بھی بڑے تھے لوگوں کے، اکرام بھی بہت زیادہ تھا. کچھ نہیں تو اپنے گھر کی مرغی ذبح کر دی اور مہمان کے لیے کھانا پکوا دیا. سمجھ رہے؟ تو یہ اکرام ہوتا تھا. آج تو ہم کہے نہیں، جانے دو، کیا ضرورت ہے بکرے کا گوشت لانے کی، مرغی کا گوشت منگوا لیں گے، بنا کے کھلا دیں گے. تو ہم نے، حالانکہ پیسہ ہے، ہم منگا سکتے تھے آدھا پاؤ کلو بکرے کا گوشت اور مہمان کے آگے رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا چلو ہٹو بھائی، کیا ضرورت اس مہنگائی کے زمانے میں بکرا کھلانے کی، مرغی کھلا دے، بس ہو گیا، کافی ہے. سمجھ رہے؟ یہ میں آپ لوگوں کو اگزامپل دے رہی ہوں. تو مطلب مہمان کا اکرام جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے بکرا منگایا ہے، جو مرغی منگائی ہے، جو کچھ بھی آپ نے کھلایا ہے، اللہ اس رزق کا حساب نہیں لیں گے. باقی جو بھی دانہ ہم کھاتے ہیں نا روزانہ اپنے گھروں میں، اللہ ہم سے روزے قیامت پوچھیں گے. اللہ ہم سے روزے قیامت اس کا حساب لیں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ طعام کی مجلس میں جو وقت گزرے یا گزرتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا. اس طرح کھانے کا بھی حساب نہیں ہوگا. احباب کے ساتھ مل کر کھایا جائے، جو کھانا دوست احباب کے ساتھ مل کے کھایا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیتے ہیں. جو کھانا مہمانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کھانے کا بھی حساب نہیں، اور وہ جو وقت گزرا ہے نا مہمان نوازی میں، ان سے بات چیت کرنے میں، اس کا بھی اللہ حساب نہیں لیتے. لیکن وہ مجلس غیبت سے خالی ہونی چاہیے. آگے دیکھیں حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ تین کھانے ایسے ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا. ایک کون سا کھانا؟ جو افطار کے وقت کھایا جاتا ہے، رمضان المبارک میں ہم افطار میں جو کھاتے ہیں نا کھانا، وہ کھانا. دوسرا جو سحری کے وقت کھایا جاتا ہے، سحری میں بھی جو کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی اللہ حساب نہیں لیں گے. پھر آپ نلی نہاری کھاؤ کہ بھیجا کھاؤ کہ قیمہ کھاؤ، کوئی حساب نہیں ہے. سحری میں، افطاری میں بھی کچھ بھی کھاؤ، کوئی حساب. لیکن حساب کیسے ہوگا؟ ہمارا کوئی حساب افطاری اور سحری میں تو نہیں ہوگا، لیکن جان جو ہماری جوخم میں ہم ڈالیں گے اس کا معاملہ الگ ہے. یعنی ہم سوچیں کہ بھائی ایک مہینہ اللہ حساب تو لیں گے نہیں افطاری اور سحری کا، تو جم کے ہم اچھی اچھی چیزیں کھا لیں، اور وہ اتنا جم کر کھائے کہ پتہ چلا کیلسٹرول اتنا ہائی ہو گیا کہ اٹیک، شوگر اتنا بڑھ گیا کہ فیل ہو گیا، سب ہم ہی فیل ہو گئے دنیا سے، نعوذ باللہ. تو حساب سے ہر چیز کھانی انسان کو چاہیے. ویسے تو کہا کہ افطار کا کھانا، سحری کا کھانا، اور تیسرا وہ جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے. جس گھر میں مسلمان نہیں آتا، جس گھر میں مہمان نہیں آتا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس کے گھر میں مہمان نہیں آتے اس کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. شاعر نہیں کہتا اللہ رے میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں ہے. تو مہمان اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اداس بیٹھے تھے. تو پوچھا گیا کہ کیوں اتنے اداس بیٹھے ہو؟ تو کہا کتنے دن، کچھ کہا مجھے وہ دن نہ یاد رہے، کہ اتنے دن ہو گئے میرے گھر میں مہمان نہیں آئے، اسی لیے میں بڑا غمزدہ بیٹھا ہوں.
اور آج اگر ہمارے گھر کوئی نہ آئے تو ہم خوش رہے نا, اچھا ہے کوئی نہ آئے, سکون میں ہے. ہاں, لیکن مہمان جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. آگے دیکھیں, مہمان جہاں رات, یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے. اچھا اب مہمان آئے ہیں, اب وہ جا رہے, چلو ہم جاتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے, بیچارے وہ اٹھ کے چلے گئے, تو ان کو کیا لگے گا, ہمارا آنا ان کو اچھا نہیں لگا, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو تھوڑے دور تک جا کر چھوڑتے تھے, ہے نا. کتنے لوگوں کو تو سرحد تک بھی اللہ کے نبی نے چھوڑا, مدینے کے باہر تک. تو مہمانوں کو دور تک چھوڑنا سنت ہے. اسی طرح عورتیں مہمانوں کو کہاں تک چھوڑ سکتی ہے, اپنے دروازے تک. اگر کوئی مرد آیا, مہمان کوئی مرد ہے, تو ہم نے ان کو بلڈنگ کے نیچے تک چھوڑ دیا, سمجھ رہے, یا ان کو ان کی گاڑی میں بٹھا دیا. اوکے ہماری گاڑی آ گئی, ہم جا رہے ہیں, ہم نے دروازے سے کہا السلام علیکم. مرد جا رہے ہیں, مرد کوئی آدمی آیا ہے ملنے کے لیے, اور وہ جانے لگے, بھئی ہمارے چچا لگے, ماموں لگے, جو بھی ہے. اب ہم ان کو رخصت کر رہے, جی آئیے گا دوبارہ السلام علیکم دروازے سے, تو ہم نے کیا رخصت. لیکن لڑکا اگر کوئی آیا ہے تو ہماری کیا ہمارے گھر کی مردوں کی ذمہ داری کیا ہے, ان کو یا تو گاڑی تک چھوڑو یا تو گھر کے باہر کے گیٹ تک ہم اس کو الوداع کر دیں, ہے نا. ہم بلڈنگ میں, عمارتوں میں رہتے ہیں تو بلڈنگ کے نیچے تک چھوڑ دیں. تو یہ مہمان کا اکرام ہے. 10واں جو ہے, مہمان جو ہے جہاں رات گزارے گا, صبح کا ناشتہ بھی اس کے ذمے ہے. اب وہ رات سویا ہے وہاں پر, بغیر ناشتہ کرے اٹھ کے چلا ہے, تو کتنی بری بات ہے نا. اور اس کا حق ہے کہ وہ وہاں ناشتہ کرے, اس نے وہاں رات گزاری ہے. بلا شبہ بلا ناشتے کے رخصت کرنا یہ حق تلفی ہے. یعنی مہمان ہمارے یہاں پہ رات میں سویا, صبح میں اٹھ کے نہا دھو کے بیچارہ چلا گیا ہمارے گھر سے, اور ہم آرام سے سوئے رہ گئے, اسے ناشتہ پانی کچھ بھی نہیں دیا, اور مہمان اپنا چلا بھی گیا اٹھ کے. تو ہم نے اس کے حق کو مارا ہے. کیا مارا ہے ہم نے؟ حق مارا ہے, حق تلفی کی ہم نے اس کی. حق تھا اس کا کہ وہ ناشتہ کر کے جاتا, ہم نے ناشتہ ہی نہیں کرایا اسے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ہمیں مہمانوں کا بہت خیال رکھنا ہے. اچھا ایک چیز, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مہمان کتنے دن تک مہمان ہے, تو 3 دن تک مہمان ہے. مہمان کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک. 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ہمارے گھر ٹھہرتا ہے تب وہ مہمان کے زمرے سے ہٹ گیا. اب ہم جو اس کو کھلا پلا رہے ہیں وہ ہماری طرف سے احسان ہے, صدقے کا ثواب ہے. صدقہ بولے تو جو ہم صدقہ نکالتے ہیں اپنی بلاؤں کو ٹالنے, وہ صدقہ نہیں. مطلب جو بھی ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ ہم کو ایسا ثواب دیں گے جیسے کہ صدقہ کرنے کا ثواب. یعنی آپ کیا, آپ یہ سوچو کہ ان کو یہ کھانا جائز نہیں, آپ ہو تو امیر لوگ ہیں, صدقہ نہیں کھا سکتے, ایسا یعنی صدقہ نہیں ہے وہ کھانا. جو بھی ہم ان کو کھلا رہے ہیں ہم کو ثواب اتنا زیادہ ملے گا. بتانے کا مقصد یہ, سمجھ رہے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے یہ کہ ہم کسی کے گھر گئے ہیں تو ہم زیادہ نہ ٹھہریں, کسی کو بھی تکلیف نہ دیں. 1 دن بہت ہو گیا. اگر سامنے والا بہت ضد کر رہا ہے, بہت ریکویسٹ کر رہا ہے, اور ہم کو لگ رہا ہے بھئی بہت ریکویسٹ کر رہا ہے, تو ہم اگر ان کے گھر ٹھہرتے بھی ہیں تو ہم ایسے رکے کہ ان کو بھاری نہ پڑے. ایسے ٹھہرے کہ ان کو ان کا سامان پھیلا کے رکھ دیا ہم نے, جس کمرے میں ٹھہرے نہیں, بلکہ سامان کو سمیٹنا. جس کمرے میں ٹھہرے اس کمرے کی جھاڑو لگا دی, اس کمرے کو صحیح سوت کر دیا. لائیے نا تھوڑا سا میں برتن دھلوا دوں. ارے نہیں, آپ کیوں دھلوائیں گے؟ نہیں ایسی اچھا تھوڑی اچھی بات ہے. آپ میری بڑی ہو یا میں آپ کی بہن نہیں ہوں بڑی, تو مجھے اپنی بہن بولتی ہو اور اس طرح کرتی ہو. تو اس طرح سے جو بھی رشتہ لگتا ہے ہم محبت اپنائیت دکھائے, اور ہم خود ان کے ساتھ ضد کر کے تھوڑا سا ان کا ہاتھ بٹا لیں, سمجھ رہے, تاکہ ان کو بھاری نہ پڑے, ان کو بھاری نہ پڑے. اگر ہم ان کے یہاں 2-3 دن رکے ہیں تو کچھ اپنے پیسوں سے ہم نے کوئی فروٹ لا کے ان کو پہنچا دیا, کوئی سامان لا کے دے دیا, تاکہ ان کو مشکل نہ لگے. ایک محبت, ایک اپنائیت, ایک رشتہ بندھا رہے, سمجھ رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر رک رہے ہیں تو ہم نے ان کو جو ہے اس کا بدلہ دے رہے ہیں, وہ بدلہ کی نیت سے نہیں, لیکن ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے اکرام کا. ان پر ہم بوجھ نہ ہو, ان کو اچھا لگے, اکرام لگے ان کو, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا بعض لوگوں کی بہنیں سسرال سے مائکے آتی ہے, مائکے میں جو ہے بھابھی ہے,
مائکے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہنیں ہیں، ان سے چھوٹی بہن جو یا پھر وہیں رہتی ہے اپنی والدین کے ساتھ. اب بہن آئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں سے کام نہیں لینا، یہ ہماری طرف سے کرم ہے. لیکن بہن کو یہ چاہیے جو سسرال سے آئی ہے، اس کو خود یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا کھلانا پلانا دھلانا نہلانا خود کرے. سمجھ رہے؟ اپنی بھابھی پر بوجھ نہ بنے. بھابھی نے 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا شکریہ، لیکن بوجھ نہ بنے کہ بھائی میرے بچے کو بھی کھلا دو، میرے بچوں کے لیے یہ والا نہیں کھاتا تو اس کے لیے کھچڑی چڑھا دو، یہ بنا دو وہ بنا دو. ہم خود کچن میں جا کر ان سے کہیں کہ میں تھوڑا سا اپنے بچے کے لیے بناؤں کہ نہیں آپ بیٹھیے آپ میں بنا دیتی ہوں. تو ہم کہیں نہیں لائیے نا میں بنا دیتی ہوں، تھوڑا آپ کا کام ہلکا ہو جائے گا. تو ہم خود سے کام کریں. سمجھ رہے؟ ہم خود سے کام کریں. دوسری بات یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ جب وہ اپنے اپنے گھر میں کام کر لیتی تھی نا، تو اپنے پڑوس میں ان کے پڑوس میں ہی جو ہے ان کی مائیں امہات المومنین رہتی تھی، تو وہ ان کے گھر میں جا کر پوچھتی تھی کہ اماں کچھ کام ہو تو مجھے بتائیے میں کر دوں. حالانکہ اپنا کام خود کر رہی، جھاڑو لگانا، بچوں کو کھلانا پلانا، چکی پیسنا، جانوروں کو کھلانا کھانا سب کر رہی ہیں، مشکیزیں بھر بھر کے پانی لانا، اتنا سب تھک کے بعد بھی کیا کہہ رہی ہے اماں کچھ کام ہو تو کر دوں. سمجھ رہے؟ تو ہمیں کسی پہ بھی بوجھ نہیں بننا ہے. ہم اپنے مائکے گئے تو ہم کہے بھائی میں تو آرام کرنے آئی ہوں. تو ایسا نہ ہو، ہم خود کام کرنے کی کوشش کریں تھوڑا تھوڑا. اور بہنوں کو بھی یہ چاہیے، گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ بیچاری میری بیٹی اتنے دن بعد آئی ہے تو میں اس سے زیادہ کام نہ لوں. اور 3 دن ہو گیا تو پھر مہمان تو نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ کام اگر وہ کرے سامنے سے تو ہم منع نہ کریں، یا پھر اگر وہ کام کرتی تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہے یا ہم پر کوئی لعنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب زیادہ جو ہے مہمان کا اکرام کرنے والا اور حدیثوں کی اہم